اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ثم الصلاة علی ولیہ و وصیہ و اخیہ و امینہ وخلیفتہ بلا فصل اشرف العطرتہ و ناطق الحجتہ و باب الحکمتہ فاتح خیبر زوج بطول امیر المومنین امام المتقین امام المشارق والمغارب غالب کل غالب علی ابن ابی طالب وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ ذلک هو الفضل الکبیر صلوات بھیجے محمد والے عزیزان گرامی، خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا اور ہم اپنی اس کتاب کا وارث ظالم اور جابر کو نہیں بناتے بلکہ سابق بالخیرات کو بناتے ہیں۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قال ان اللہ اصطفاک علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، یعنی ہم نے اس کو پسند کر لیا اور اس کے کمال علمی اور کمال جسمی کو اپنے حد کمال تک پہنچا دیا۔ تو نگاہ قدرت میں جو وارث قرآن ہے اس میں دو چیزیں پائی جانی چاہیے، ایک تو قوت علمی اپنے حد کمال پر ہو، دوسری قوت جسمی اپنے حد کمال پر ہو۔ تو علی کی قوت علمی کے سلسلے میں گواہی کے طور پر پیغمبر کی وہ حدیث مشہور و معروف کہ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور علی کی قوت جسمی کی گواہ باب خیبر ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، مسلسل نوجوانوں کی یہ فرمائش ہے کہ میں آپ کی خدمت میں جنگ خیبر پڑھوں، اور آج چونکہ مخصوص تاریخ ہے غازی جناب عباس ابو الفضل عباس علیہ السلام سے، تو ان کے متعلق بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ تو مختصراً آپ جنگ خیبر سماعت فرمائیں، اس کے بعد غازی عباس کا تذکرہ۔ صلوات بھیجیں بآواز بلند محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، جنگ خیبر میں مسلسل 39 روز تک لشکر جاتا رہا اور واپس آتا رہا۔ لشکر یہ کہتا تھا کہ علمدار آ گیا، علمدار یہ کہتا تھا کہ لشکر آ گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ رسول کیا کرتے ہیں، رسول لشکر کو بدلتے ہیں یا علمدار کو بدلتے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ضرور کل علم میں اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہوگا، اور وہ خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا، خدا اور رسول اس کو دوست رکھتا ہوگا۔ دیکھیے عزیزان گرامی، آپ توجہ فرمائیں، غور کریں۔ سوال یہ ہے کہ بھئی ایک بار لشکر گیا تھا، پلٹ کے واپس آ گیا، تو بھئی دوسری بار جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ سرکار سے کہہ دیا ہوتا کہ سرکار یہ کام ہمارے بس کا نہیں۔ یہ مسلسل 39 دن تک کیوں جاتے رہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ خیبر جو تھا
وہ ریزرو بینک آف یہودی تھا، جس کا کیشیئر جو تھا وہ مرہب تھا۔ یہودی جو تھے ان کے پاس بے پناہ دولت تھی جو اس خیبر کے قلعے کے اندر تھی۔ بات دراصل یہ تھی کہ یہ دولت کے لالچ میں جاتے تھے، مرہب کے خوف سے واپس چلے آتے تھے۔ توجہ فرمائیے گا۔ اب جب 39 روز ہو گئے تو پیغمبر نے یہ کہا کہ کل علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہوگا۔ توجہ فرمائیے گا، یعنی اس کو علم ملے گا کہ جو مرد ہوگا۔ اب دیکھیے، مرد کی ڈیفینیشن کچھ بھی ہو، مرد کی تعریف کچھ بھی ہو، مگر یہ تو ماننا پڑے گا کہ اس کا حرف آخر علی ہے۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ اب سب لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ علی تو موجود ہی نہیں ہے، اس لیے کہ علی جو تھے وہ مدینے میں تھے، تو سوچا کہ شاید خیبر کی علمداری ہم کو مل جائے۔ بھئی تاریخ کے الفاظ یہ ہیں کہ جب پیغمبر نے یہ فرمایا کہ کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، تو عالم یہ تھا کہ پورے اصحاب نے ساری رات صحابہ نے بستر پہ کروٹ بدل بدل کے گزاری کہ شاید خیبر کی علمداری ہم کو مل جائے، ہم کو مل جائے۔ عزیزان گرامی، آج جب ہم علم لے کر شب بیداری کرتے ہیں تو دنیا بدعت بدعت کے فتوے لگاتی ہے۔ توجہ فرما رہے عزیزان گرامی، یاد رکھنا سنت صحابہ ہے تمنا علم۔ علم کی تمنا میں سارے صحابہ شب بیداری کر رہے، اور جب صبح ہوئی تو چاروں طرف سے پیغمبر کے خیمے کو گھیر لیا گیا، اور تاریخ نے یہ منظر لکھا ہے، جن کے قد پستہ تھے وہ پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے، جن کے قد ضرورت سے زیادہ پستہ تھے وہ بڑے بڑے پتھر اٹھا کے لائے کہ شاید رسول کی نگاہ ہم تک پہنچ جائے، خیبر کی علمداری ہم کو مل جائے۔ عزیزان گرامی، کہ ایک مرتبہ پیغمبر نے مدینے کا رخ کر کے آواز دی، ناد علی مظہر العجایا۔ اب جو کہا تو علی کہاں تھے؟ علی تھے مدینے میں، اور تاریخ نے یہ منظر لکھا کہ علی جو تھے وہ مسجد میں جا رہے تھے، ابھی ایک قدم مسجد میں تھا، ایک باہر تھا، کہ میرے مولا نے خیبر کی طرف رخ کر کے کہا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، آج جب ہم یا علی کہتے ہیں تو دنیا بدعت بدعت کے فتوے لگاتی ہے۔ اجی خیبر میں رسول نے علی کو پکارا، اور جانے دیجیے آدم نے علی کو پکارا، اگر آدمی بننا ہے تو علی کو پکارو۔ نوح نے علی کو پکارا، اگر اپنی کشتی بچانا ہے تو علی کو پکارو۔ ابراہیم نے علی کو پکارا، اگر زمانے کے شعلوں سے بچنا ہے تو علی کو پکارو۔ اور اب بھی اگر یقین نہ آئے تو حسین کے ماتمداروں کو دیکھو کہ یا علی اور یا حسین کے کیا آگ سے گزر جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، تو جناب قمبر ساتھ میں تھے کہ یا علی، آپ نے خیبر کی طرف رخ کر کے لبیک کہا قمبر، مجھے خیبر میں رسول پکار رہے ہیں، جاؤ میرا گھوڑا لے کر آؤ۔ دیکھیے اب یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کہاں پہ خیبر ہے اور کہاں مدینہ ہے؟ یہ خیبر کی آواز کو مدینے میں علی نے کیسے سن لیا؟ یہ بات ہماری ذہن میں نہیں آتی ہے، تو سنیے بات ابھی ذہن میں آئے گی۔ مثال کے طور پر میں آپ کے یہاں کانودر میں مجلسیں پڑھنے کے لیے آیا۔ اب بھائی میں قصبہ شکارپور کا رہنے والا ہوں، ایک چھوٹا سا قصبہ ہے۔ اب میں جو یہاں پہ آیا تو میں نے ہمارے مہدی بھائی کے گھر گیا، یعقوب بھائی کے گھر گیا، جہاں بھی جاتا ہوں
دیکھا ایک بکس سا رکھا ہوا ہے، باکس. میں نے کہا یہ کیا ہے یعقوب بھائی؟ کہنے لگے اس کو نہیں جانتے، اسے ریڈیو کہتے ہیں. میں نے کہا اس سے کیا ہوتا ہے؟ بھائی میں تو ایک چھوٹے سے قصبے کا رہنے والا تھا. کہا اس سے کیا ہوتا ہے؟ کہا آپ کو نہیں معلوم، دیکھیے ہم دکھاتے ہیں کیا ہوتا ہے. انہوں نے سوئچ آن کیا، وہاں سے آواز آنے لگی، یہ بی بی سی لندن ہے. اب آپ بی بی سی لندن سے خبریں سنیں. اب میں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا. میں نے امیر بھائی سے کہا جناب یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا جناب یہ یہاں سے نہیں بول رہا، یہ لندن سے بول رہا ہے. میں نے کہا لندن؟ اب میں تو یہاں کانودر میں بیٹھا ہوں. کہ بات یہ ہے کہ آپ کو یہی نہیں معلوم ہے؟ ارے یہ سائنس کی ترقی ہے، آپ لندن کی آواز ہندوستان میں بیٹھ کے سن سکتے ہیں. تو میں نے کہا یہ اتنی دور سے بول رہا ہے؟ کہا اتنی دور ہی سے بول رہا ہے. اب چیز پسند آئی، بڑی اچھی چیز ہے صاحب، اس کو تو لے کے جائیں گے اپنے شکارپور. اور میں یہاں سے پالنپور گیا، ایک ایسا ہی ڈبہ بالکل ایسا ہی لے کے آیا. اور لانے کے بعد میں نے اس کو چلانا شروع کیا. وہ بولتا ہی نہیں ہے. میں نے کہا جناب یہ تو بول ہی نہیں رہا. اب انہوں نے ہاتھ میں لے کے کہا جناب یہ کیا لے آئے آپ؟ یہ ریڈیو نہیں ہے، ریڈیو کا کور اٹھا لائے ہیں آپ. ارے جب تک مشین نہیں ہوگی یہ بولے گا ہی نہیں. ہم پھر پالنپور گئے، وہاں سے مشین بھی لے آئے. اور مشین لانے کے بعد دیکھیے جب نتیجہ دوں گا تو بڑے محظوظ ہوں گے. اب بات ذہن میں رکھیے گا آپ. اب جو میں نے اسے پھر سوئچ آن کیا وہ پھر نہیں بولتا ہے. میں نے کہا یہ تو اب بھی نہیں بولا. کہا بھی بولے گا. یہ کہہ کے انہوں نے پلگ لگانا چاہا. میں نے کہا بھائی یہ کیا کرتے ہو؟ کہ جب تک نور کا تعلق نور سے نہ ہوگا، ہے توجہ فرمائے میں کیا عرض کر رہا ہوں، جب تک نور کا تعلق نور سے نہ ہوگا یہ بول ہی نہیں سکتا. اب تعجب نہ کرنا، نور کے 2 اسٹیشن قائم تھے، ایک خیبر میں قائم تھا، ایک مدینے میں قائم تھا. توجہ فرمائے عزیزان گرامی، ایک خبریں نشر کر رہا تھا، ایک خبریں سن رہا تھا. انہوں نے کہا صاحب کہاں خیبر کہاں مدینہ، اور تاریخ بھی یہ کہتی ہے کہ جب گھوڑا آ گیا تو مولا گھوڑے پہ سوار ہوئے. قبر نے کہا مولا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. کہا تم میرے گھوڑے کی زین پکڑ کے میرے ساتھ چلو. کہا مولا خیبر تک؟ کہا اگر چشم زدن میں علی تجھے خیبر میں نہ پہنچا دے، توجہ فرمائے، تو مجھے علی نہ کہنا، چشم زدن میں تمہیں پہنچا دے گا. بھائی کہا کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا اتنی جلدی کیسے پہنچ گئے. بھائی میں نے آپ کی خدمت میں مسلسل ایک بات عرض کی ہے کہ ہم جو گفتگو کرتے ہیں قرآن مجید کی چھاؤں میں کرتے ہیں تاکہ کوئی راہ فرار اختیار نہ کر سکے. قرآن نے کہا یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. اے میرے رسول کافر یہ کہتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول نہیں ہو، تمہاری رسالت کی گواہی کے لیے 2 گواہ ہیں، ایک تو اللہ اور ایک وہ جسے ہم نے کل کتاب کا علم عطا کیا. کل کتاب کا علم عطا کیا. عزیزان گرامی آپ دیکھیے تفصیلات میں نہیں جانا، مجھے سارے واقعات آپ کے پیش نظر ہیں. مجھے آپ اتنا بتاؤ آصف بن برخیہ کون تھے؟ وزیر سلیمان. کتاب کا کتنا علم تھا؟ جز کا علم تھا. 5ویں امام فرماتے ہیں کہ اس میں اعظم میں 73 حروف ہیں، جس میں سے ایک حرف کا علم جو تھا وہ آصف بن برخیہ کو تھا، جس سے زمین کے طبقات سمٹ گئے اور چشم زدن میں تخت بلقیس آ گیا. ارے جسے کتاب کے جز کا علم ہو وہ چشم زدن میں تخت بلقیس لے آئے، اور جسے کتاب کے کل کا علم ہو، مرحلہ فکر ہے عزیزان گرامی، جو وارث قرآن ہو اس کے لیے یہ تعجب کرنا کہ صاحب کیسے آ گیا. اور پھر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا وارث قرآن کون ہے. دیکھیے قرآن کی آیات میں وہ اثر ہے کہ آپ آیت پڑھو مسافت طے کر لو چشم زدن میں. ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی چشم زدن میں مسافت طے کر لے، اسے وارث قرآن کر کے دکھائے گا. پہنچے چشم زدن میں، علی آشوب چشم میں مبتلا ہیں.
یا رسول اللہ آشوب چشم ہے. رسول نے لعاب دہن علی کی آنکھ میں لگایا, یا یوں کہوں کہ آب وحی میں ڈھلا ہوا سرما علی کی آنکھ میں لگا دیا. توجہ فرمائیے گا, لگایا, آنکھیں ٹھیک ہو گئیں. اب علی جو تھے وہ چلنے کے لیے تیار ہوئے. اب جو علی چلے تو رسول اکرم نے ایک جملہ کہا. کیا کہا؟ اے علی میری دعائیں تمہارے پیچھے پیچھے. بھائی دیکھیے, دعاؤں کو آگے کیا جاتا ہے, پیچھے نہیں کیا جاتا. دعاؤں کو پیچھے کیوں کیا؟ بھائی یہ غور کرنے کا مقام ہے. اگر دعاؤں کو آگے کر دیتے تو دنیا کہہ دیتی دعائے رسالت کا اثر تھا کہ خیبر فتح کیا. توجہ ہے نا, کہ دعائیں پیچھے کروں گا, علی پہلے خیبر فتح کریں گے, دعا پیچھے جائے گی. اور ایک وجہ اور تھی جو دعاؤں کو پیچھے کیا. وجہ یہ تھی, توجہ فرمائیے گا, کہ آگے تھے کفار, پیچھے تھے مسلمان. رسول کو جتنا خطرہ مسلمانوں سے تھا اتنا کافروں سے بھی نہیں تھا. یہ مرحلہ فکر ہے عزیزان کرام. اچھا, جب بات آ گئی تو ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. ایک بات اور کہی جاتی ہے. دیکھیے, علی نے جو خیبر فتح کیا اس میں علی کا کوئی کمال نہیں تھا, تمہارے باپ کا کمال تھا. توجہ فرمائیں. نہیں, باپ کا تو نہیں, ام المومنین کا کمال تھا. کہ بھئی کیا کمال تھا؟ کہ جب علی جا رہے تھے تو انہوں نے اپنا دوپٹہ علی کے علم میں باندھ دیا تھا, جس کی برکت سے خیبر فتح ہو گیا. بھیا باندھ دیا ہوگا, ہم انکار نہیں کرتے, مگر یہی علم, یہی دوپٹہ کل تم نے اگر اپنے باپ کے علم میں باندھ دیا ہوتا تو خیبر کی فتح یابی کا سہرا تمہارے باپ کے سر ہوتا. توجہ فرمائے میں کیا عرض کر رہا ہوں, علی کے سر نہ ہوتا. آئے علی میدان میں, اور آنے کے بعد پتھر میں علم کو گاڑا, پتھر میں علم کو گاڑا. آتے ہی علم کا معجزہ دکھایا کہ یاد رکھنا, اب معجزے پر اعتراض نہ کرنا, یہ علم جہاں جہاں جائے گا معجز نما ہوگا, معجزے دکھائے گا. گاڑا علم کو. مرحد جو تھا وہ اپنے اس نے دریچے سے جھانک کر دیکھا. دیکھیے, آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ یہ خیبر میں جو یہودی تھے یہ کون تھے؟ جناب یعقوب کے جو 12 بیٹے تھے, اور وہ بیٹے جنہوں نے کہ جناب یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا, ان کی نسل میں سے تھے یہ جو یہاں پہ آباد تھے. اور جناب یعقوب نے ان کو وصیت کی تھی کہ تمہاری بڑی حکومت ہوگی, تمہارا بڑا اقتدار ہوگا, مگر یاد رکھنا جس دن ایلیا کا ظہور ہو گیا اس دن تمہاری حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا. تو ان کا یہ دستور تھا کہ نجومی کو اپنے ساتھ رکھتے تھے جو قلعے میں رہتا تھا, اور ہر جنگ سے پہلے نجومی سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ ابھی ایلیا کا ظہور تو نہیں ہونے والا ہے. نجومی دیکھ کے بتاتا تھا. خیبر کی جنگ سے پہلے بھی یہودیوں نے پوچھا کہ ذرا اپنے ستاروں کا حساب دیکھ کر بتاؤ کہ ابھی ایلیا کے ظہور میں کتنا ٹائم ہے. تو نجومی نے دیکھا اور دیکھا, اور دیکھنے کے بعد کہا ستاروں کا جو یہ برج نظر آ رہا ہے اور سامنے جو یہ ستارہ نظر آ رہا ہے, جب یہ ایک راؤنڈ پورا کر لے گا تو ایلیا کا ظہور ہو جائے گا. تو یہودی نے پوچھا کہ کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ کہا 5000 سال میں یہ ایک سرکل پورا کرے گا. تو یہودی مطمئن ہو گئے, بھئی 5000 سال تو بہت ہے, ابھی تو 5000 سال باقی ہیں ایلیا کے ظہور میں. لیکن جب علی نے علم کو پتھر میں گاڑا تو یہودی گھبرائے, نجومی سے آ کے کہا بھائی ایک بار اور دیکھ لو حساب کو, کہ تمہارا حساب کچھ گڑبڑ تو نہیں ہے. تو ایک مرتبہ نجومی نے پھر دیکھا حساب کو اور اپنے برج سے کود کے بھاگا کہ وہ آ گیا, وہ آ گیا, وہ آ گیا. کہ بھائی کون آ گیا؟
کہ جسے 5000 سال پہلے آنا تھا وہ آ گیا. توجہ فرمائے. کہ ایلیا کا تو ظہور ہو گیا. کہ تو کہتا تھا 5000 سال کے بعد آئے گا. کہ میں کیا کروں, یہ جو ستارہ ہے اس کو ایک راؤنڈ 5000 سال میں پورا کرنا تھا, مگر جیسے ہی آیا اس نے ایک راؤنڈ چشمے زدن میں پورا کر لیا. توجہ فرمائے میں کیا عرض کر رہا ہوں. نجومی یہ جانتا ہی نہیں تھا کہ دنیا ستاروں میں مقدر تلاش کرتی ہے, ستارہ علی کی ڈولی میں اپنا مقدر تلاش کرتا ہے. برالے فکر عزیزان گرامی توجہ فرمائے. مرحب نے اپنے طریقے سے دیکھا, لوگوں نے جا کے کہا اس کے تو آنے کا انداز ہی الگ ہے, پہلے لشکر آتا تھا اب تو یہ تنہا آیا ہے. مرحب نے کہا فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ 4 بھائی تھے, مرحب, حارث, انتر, یاسر. تو مرحب نے کہا ابھی معلوم ہو جاتا ہے. اپنے بھائی حارث کو میدان میں بھیجا اور اس کے بعد وہ 1.25 من کا نیزہ لے کے علی کے مقابلے پر آیا اور ایک مرتبہ وہ وار کرتا رہا, علی ڈیفینس کرتے رہے. اب جو علی نے وار کیا تو 2 ٹکڑے ہو کے زمین پہ گر گیا. اب مرحب گھبرایا, دوسرے بیٹے کو بھیجا, وہی دوسرے بھائی کو بھیجا, وہی انجام. جب تینوں بھائی مارے گئے تو اب مرحب چلا, گھبرایا ہوا ہے, سہما ہوا ہے, اس لیے 2 زرہ پہنی, ڈبل زرہ, سر کے اوپر ایک گول پتھر اور پہلے خود پہنا, اس کے اوپر گول پتھر, 2 زرہ, 2 کمانے, 2 ترکش, 2 تلوار, سر سے لے کے پاؤں تک لوہے میں غرق ہو کے نکلا. یعنی یوں سمجھو بالکل کرم کلہ بن کے نکلا. اور خدا کی قسم چونکہ ہر چیز 2 لے کے چلا تھا تو میرے امام نے, مولا نے بھی ایسا فیصلہ کیا کہ 2 حصوں میں بانٹ دیا, 2 حصوں میں بانٹ دیا. اور آ کر کہتا ہے کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا. اب جو سنا تو علی نے پلٹ کے کہا اور میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. مولا ہر جنگ میں آپ نے نام علی بتایا, یہ واحد جنگ ہے جس میں میرے مولا نے اپنا نام حیدر بتایا ہے. کیوں حیدر بتایا؟ چونکہ ایک وجہ تو یہ ہے, توجہ فرمائیے گا, حیدر نام اس لیے بتایا کہ ان کی ماں جو تھی وہ کاہنہ تھی اور ماں نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ بیٹا اس بات کا خیال رکھنا کہ سب سے جنگ کرنا, مگر جس کا نام حیدر ہو بس اس کے مقابلے پہ نہ آ جانا. دیکھا آپ نے, خدا کی قسم کیا ہے میرا مولا علی میدان جنگ میں اپنی ماں کے بھولے ہوئے سبق کو یاد دلا رہے ہیں. یاد کر لے, اور اسے یاد آیا بھی, نام جیسے ہی سنا حیدر کانپنے لگا, واپس ہوا, واپس جانا چاہتا تھا کہ ابلیس پہنچ گیا. یہ کمبخت اپنوں کا بھی تو نہیں ہوتا, توجہ فرمائیے. پہنچ گیا اور جا کے کہا کیا ارادہ ہے؟ کہ اس سے جنگ نہیں کروں گا. کہا کیوں؟ کہ مجھے میری ماں کی وصیت یاد آ گئی, ماں نے مجھ کو وصیت کی ہے کہ جس کا نام حیدر ہو اس سے نہ لڑنا. کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ وہی حیدر ہو جس کے متعلق تیری ماں نے وصیت کی ہے. ابلیس نے حیدر کے شکار کو واپس کر دیا, وہ آ گیا, رد و بدل ہوتی رہی, میرے مولا ڈیفینس کرتے رہے, اور اس کے بعد جو میرے مولا نے وار کیا, بھئی توجہ سے سنیے گا, علی کی تلوار وہ جو گول پتھر تھا پہلے اس پہ لگی,
پتھر کٹا، خود کٹا، ماتھا کٹا، چہرے تک آئی، سینے تک آئی، 2 ٹکڑے ہوا، گھوڑے تک آئی. توجہ فرمائے میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی. بس یہاں تک آئی تھی کہ ایک مرتبہ، اب جملہ سن لیجیے عزیزان گرامی، اب تاریخ نے یہی لکھا ہے کہ جبریل نے اپنے پروں کو بچھا دیا. اللہ نے کہا جبرائیل جاؤ اپنے پر کو بچھا دو، علی کی تلوار زمین کے 2 ٹکڑے کر دے گی. اب جو پروں کو بچھایا، علی کی تلوار پر تک پہنچ کر رک گئی. توجہ فرمائیے گا عزیزو، چونکہ جبریل کا پر آ گیا لہذا تلوار رک گئی. علی نے دنیا کو بتا دیا، یاد رکھنا علی کی تلوار وہ ہے جہاں تک کفر رہتا ہے چلتی ہے، جہاں ایمان آتا ہے رک جاتی ہے. بھلے فکر ہے عزیزہ نے اب جب مرہم مارا گیا تو سب گھبرا گئے، پورا لشکر منتشر ہو گیا. علی گھوڑے کو لے کے خندق کو عبور کر کے قلعے کے دروازے تک پہنچے، اور جنگ کرتے کرتے علی کے ہاتھ سے سپر جو تھی وہ ٹوٹ گئی، چھوٹ گئی. یہودی اس سپر کو لے کے بھاگا. اب جو علی کو جلا لایا تو ترے خیبر میں 2 انگلیاں گاڑی. تو عزیزو خیبر کے در کو ہلانا شروع کیا، اور اس کے بعد جو جھٹکا دیا تو خیبر علی کے ہاتھوں میں تھا. اور یہ خیبر کا در کون سا تھا؟ جسے 40 آدمی کھولتے تھے اور 40 آدمی بند کرتے تھے. اب انہوں نے کہنا شروع کیا صاحب یہ خیبر کا در تو معمولی در تھا، یہ بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں. بھائی میں کہتا ہوں سیکوں کا بنا ہوا تھا، مگر اس سے پہلے جو جاتے تھے ان سے یہ خیبر کا سیکوں کا در بھی نہیں اکھڑا. توجہ فرمائیے گا. دیکھیے عزیزو سنیے گا، میں گزشتہ سال بھی 28 ربیع الاول سے 8 ربیع الاول تک پونا میں تھا، اور اس سے پہلے بھی ایام اعظام میں پونا میں کئی اشرے پڑھ چکا ہوں. تو جب میں پونا میں پہنچا تو لوگوں نے مجھ کو یہ بتایا کہ یہاں پہ قمر علی درویش کا مزار ہے، اور وہاں اس مزار کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں بڑے بڑے پتھر رکھے ہوئے ہیں. ایک پتھر ہے جس پہ 5 لوگ انگلی لگاتے ہیں، ایک پتھر ہے جس پہ 12 لوگ نیچے انگلی لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یا قمر علی درویش. وہ ایک انگلی سے اٹھ جاتا ہے. اور یہ بھی عجب اتفاق ہے کہ 5 اور 12 ہی انگلی لگاتے ہیں. توجہ کیجیے گا. تو میں خود قمر علی درویش کے مزار پہ پہنچا، وہ پتھر میرے سامنے رکھا گیا. میں سچ عرض کرتا ہوں میں نے صرف انگلی کو ٹچ کیا تھا اور کہا یا قمر علی درویش. پتھر سر سے اوپر گیا، بڑا وزنی پتھر، اور پھر گر گیا. مجھے حیرانی ہوئی کہ یہ قمر علی درویش کون تھے. مجھے جستجو ہوئی تو معلوم ہوا قمر علی درویش علی کے چاہنے والے تھے. ارے جب ایک علی کے چاہنے والے کا نام لے کر اتنا وزنی پتھر ایک انگلی سے اٹھا سکتا ہے تو میرا مولا علی در خیبر کو 2 انگلیوں سے کیوں نہیں اٹھا سکتا. اور پھر دوسری بات یہ ہے عزیزان گرامی کہ دیکھیے اگر آپ یہ تسلیم بھی نہ کریں کہ علی نے در خیبر 2 انگلیوں سے اکھاڑا تو میرے مولا کی فضیلت اور اس پہ عظمت پہ کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا. مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ کانو در والوں میں نے ایک گھڑا پانی سمندر میں ڈالا ہے، ایسا سیلاب آئے گا کہ پورا کانو در سیلاب میں بہہ جائے گا. تو آپ کہیں گے کیا بات کرتے ہو. میں نے کہا کانو در والوں میں نے سمندر سے ایک گھڑا پانی نکال لیا ہے، پیاسے مر جاؤ گے. ایک گھڑا پانی نکالا تو آپ یہی تو کہیں گے کیسی بات کرتے ہو. ارے سمندر سے ایک گھڑا پانی نکالا تو کیا، سمندر میں ایک گھڑا پانی ڈال دیا تو کیا. ارے میرے مولا کے فضائل کے سمندر میں ایک خیبر کا در ہوا تو کیا، نہ ہوا تو کیا. مرحلہ فکر صلوات تو بڑے محمد والے محمد.
کے در کو اکھاڑا، اکھاڑ کر وہ جو خندق تھی، چونکہ وہ خیبر کا در جو تھا وہ خندق پہ پورا آتا نہیں تھا، لہذا علی خندق میں اتر گئے، در کو ہاتھوں میں لیے ہوئے، پورا لشکر میں گھوڑوں کے لشکر کو عبور کر گیا۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ آج تو علی نے کمال کر دیا کہ پہلے خیبر کا در کو اکھاڑا اور پھر پورے لشکر کو خندق کو پار کرا دیا، کہ تو نے علی کے ہاتھوں کی طرف دیکھا ہے، ذرا قدموں کی طرف تو دیکھ، توجہ فرمائے۔ اب جو دیکھا تو قدم ہوا میں، کہ ہوا میں نہیں ہے، پر جبرائیل پر ہے۔ توجہ فرمائیے گا، پورا لشکر میں گھوڑوں کے عبور کر گیا۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ آج تو علی نے کمال کر دیا، علی کی شجاعت کے پورا لشکر پار ہو گیا۔ پیغمبر مسکرا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں کہ سرکار آج تو آپ بڑے مسکرا رہے ہیں، کیا سبب ہے مسکراہٹ کا؟ کہ تمہاری کمزوری پہ مسکرا رہا ہوں اور علی کی شہزوری پہ مسکرا رہا ہوں، اور یہ سوچ سوچ کے بھی مسکرا رہا ہوں کہ جب مرحب کی بنائی ہوئی خندق بغیر علی کے پار نہ کر سکے تو پلے صراط کا راستہ بغیر علی کے کیا پار کرو گے؟ بس صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ ہے میرے مولا کی شجاعت۔ اور عزیزان گرامی، آج آپ جانتے ہیں آج تو دنیا اپنی شجاعت کی تشبیہ دیتی ہے علی کی شجاعت سے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب پاکستان اور ہندوستان کے درمیان میں جنگ ہوئی تو وہاں پاکستان کے کسی شاعر نے پاکستان کے سپاہیوں کے لیے 4 مصرے کہے۔ ذرا آپ ملاحظہ فرمائیں، کہاں مولا کی شجاعت، کہاں پاکستان کے سپاہی، اور وہ تشبیہ دے رہا ان 4 مصروں میں علی کی شجاعت سے، کہ ہر سپاہی لڑ رہا تھا شان حیدر کی طرح۔ ارے آپ غور فرمائیں، کہاں مولا کی شجاعت، کون لڑے گا شان حیدر کی طرح؟ وہ کہتا ہے ہر سپاہی لڑ رہا تھا شان حیدر کی طرح، ٹینک اڑتے تھے ہوا میں باب خیبر کی طرح، توپ کے دہانوں سے آتی یہ صدا تھی بار بار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ 4 مصرے کسی علی والے نے سن لیے، اور جب علی والے جواب دیتے ہیں نا تو پیروں کے نیچے کی زمین نکل جاتی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، پوری کمال توجہ سے سنیے گا عزیزان گرامی۔ پہلے پھر 4 مصرے سنے کہ ہر سپاہی لڑ رہا تھا شان حیدر کی طرح، ٹینک اڑتے تھے ہوا میں باب خیبر کی طرح، توپ کے دانوں سے آتی یہ صدا تھی بار بار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ بچہ سے یہ 4 مصرے علی والے نے سنے، پلٹ کے فوراً جواب دیا، مر گئی دنیا علی بننے کی چھوٹی آس میں۔ توجہ فرمایا عزیزان گرامی، تو پتن یہ 4 مصرے، مر گئی دنیا علی بننے کی چھوٹی آس میں، فرق ہے بس سورہ توحید اور والناس میں، حیدر کرار سے تشبیہ دینا ہے گناہ، بس ملے گی شان حیدر کی فقط عباس میں۔ توجہ فرمایا عزیزان گرامی، حیدر 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 بس ملے گی شان حیدر کی فقط عباس میں۔ عباس امیر المومنین کی غیرت اور شجاعت کا وارث،
وفا کی سلطنت کا مطلق العنان سلطان عباس، وہ عباس جس کے نام میں بھی زیر نہیں ہے۔ دیکھیے غازی عباس کے میں فضائل پڑھ رہا ہوں، مگر آپ جیسے سننے کا حق ہے اس طرح سنیے گا غازی عباس کے فضائل۔ وفا کی سلطنت کا مطلق العنان سلطان عباس، وہ عباس جس کے نام میں بھی زیر نہیں ہے۔ جس کے نام میں بھی زیر نہ ہو دنیا اسے کیا زیر کرے گی؟ وجہ فرمایا عزیزان گرامی مرحلے فکر ہے، دنیا اسے کیا زیر کرے گی؟ دیکھیے خدا کی قسم میں سچ عرض کرتا ہوں، میں جس دن سے آیا ہوں اسی روز سے نوجوانوں کی یہ فرمائش ہے کہ 8 تاریخ کو غازی عباس کے فضائل پڑھیے گا۔ میں خوب بھرپور فضائل پڑھوں گا غازی عباس کی، مگر آپ سے گزارش یہی ہے کہ اسی طرح سنیے جس طرح حق ہے غازی عباس کے فضائل سننے کا۔ سنیں عزیزو، کون ہے عباس؟ عزیزان گرامی، جو شیر اپنی ماں کی آغوش میں اپنے بدترین دشمن کو صدا دے اسے اسد کہتے ہیں۔ جو شیر اپنے مقابل کو برابر کے 2 حصوں میں بانٹ دے اسے حیدر کہتے ہیں۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ جس شیر کی آواز سے ہوا اپنا راستہ بدل دے، توجہ فرمائے میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان، اسے زیغم کہتے ہیں۔ جس شیر کی قدموں کی آہٹ سے پرندے اپنے آشیانوں میں سہم جائیں اسے غضنفر کہتے ہیں۔ جو شیر اپنا سر اٹھائے اور ماحول کی تقدیر پلٹ دے اسے میسور کہتے ہیں۔ اور جو شیر 4000 کے لشکر کو اپنی نظروں پہ روکے اسے عباس کہتے ہیں۔ بھلے فکر عزیزان گرامی مولا عباس، یا عباس یا عباس یا عباس یا علی۔ جو شیر 4000 کے لشکر کو اپنی نظروں پہ روک دے اسے عباس کہتے ہیں۔ عباس وفا کی کتاب کا نام ہے، زینب حیا کی کتاب کا نام ہے۔ جب یہ دونوں کتاب ملتی ہیں تو بنتی ہے کتاب کربلا۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ دیکھیے میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں، بات دراصل یہ ہے کہ صرف غازی عباس کی شجاعت بیان کی جاتی ہے، یہ ذاکرین کی کمی ہے، ورنہ شجاع کہتے کسے ہیں؟ شجاع کی تعریف کیا ہے؟ شجاع کی تعریف یہ ہے جس میں ہر کمال منزل کمال پر ہو اسے شجاع کہتے ہیں۔ وہ کون سا کمال تھا جو عباس میں منزل کمال پر نہیں تھا؟ شجاعت منزل کمال پہ، علم منزل کمال پر، تقوی منزل کمال پر، سخاوت منزل کمال پر، وہ ہے عباس۔ اور عزیزان گرامی دیکھیے آپ غور تو فرمائیں، کیا ہے عباس کی شجاعت؟ غازی عباس کی بہادری کا جہاں تک تعلق ہے، دیکھیے میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں سچ عرض کرتا ہوں، یہ بات میں تحفتاً آپ کو دے کے جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ جب یاد کریں گے تو مجھے یاد کریں گے آپ۔ دیکھیے آپ جانتے ہیں کہ ہتھیار جو ہوتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہتھیار رسمی ہوتا ہے اور ایک ہتھیار غیر رسمی ہوتا ہے۔ رسمی ہتھیار وہ ہوتا ہے کہ اگر وہ استعمال ہو جائے تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس ہتھیار کے استعمال سے نقصان کتنا ہوا، جنگ کے بعد اسے کاؤنٹ کر لیا جاتا ہے کہ اتنا نقصان ہوا۔ ایک زمانے میں جو ایٹم بم تھا جو ہیروشیما اور ناگاساکی پہ گرایا گیا وہ غیر رسمی اسلحہ تھا۔ توجہ نہیں، آج تک اندازہ نہیں ہوا ہے اس کا کہ نقصان کیا۔ آج بھی جو بچے پیدا ہوتے ہیں ہیروشیما اور ناگاساکی میں
وہ معذور پیدا ہوتے ہیں، آپ اندازہ لگائیے اس کا اثر کیا ہے۔ لیکن اس وقت کے اس دور کے اندر غیر رسمی اسلحہ ہے ہائیڈروجن بم۔ ہائیڈروجن بم وہ ہے جس پہ سلو موشن کے نیوٹران کی بمباری کی جاتی ہے اور نیوٹران نکلتے ہیں، انرجی نکلتی ہیں۔ پرمانو بم میں کنٹرول ہے، اس پہ کنٹرول نہیں ہے۔ اگر استعمال ہو جائے تو پوری دنیا ختم ہو جائے۔ ہائیڈروجن بم بہت سی کنٹریز کے پاس ہے۔ یہ ہے غیر رسمی اسلحہ جس کے استعمال کا اگر ہو جائے تو یہ اندازہ نہیں ہے کہ نقصان ہوگا کتنا۔ میں نے کہا بھائی یہ ہتھیار جو تم نے بنائے ہیں، اتنی جنگیں ہوتی ہیں، ابھی جنگ ہوئی، عراق کی جنگ ہوئی، افغانستان پہ امریکہ نے اٹیک کیا، تو بھئی یہ ہائیڈروجن بم استعمال کیوں نہیں کیا؟ جب بنایا ہے تو استعمال کرو۔ تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ ہائیڈروجن بم استعمال کے لیے نہیں ہے، اگر استعمال ہو جائے تو دنیا ختم ہو جائے، تو بھیا بنایا کیوں ہے؟ کہ یہ صرف دکھانے کے لیے ہے کہ دنیا دیکھتی رہے، اپنے حدود سے تجاوز مت کرنا۔ اگر تم نے اپنے حدود سے تجاوز کیا تو یہ ہتھیار بھی ہمارے پاس ہے۔ یہ غیر رسمی اسلحہ استعمال کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ غیر رسمی اسلحہ دکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ جملہ سنیں، عباس ملک حسینی کے اس غیر رسمی اسلحے کا نام ہے جسے حسین نے دکھایا تو ہے مگر استعمال نہیں کیا۔ ہائے ہائے ہائے، میں نے کیا کیا؟ توجہ فرمائیں، توجہ فرمائیں عزیزان کرام۔ عباس ملک حسینی کے اس غیر رسمی اسلحے کا نام ہے کہ جسے حسین نے دکھایا ضرور ہے مگر استعمال نہیں کیا ہے، استعمال نہیں کیا ہے۔ اگر استعمال کر لیتے تو زمین تو کیا ہے، خدا کی قسم عباس اور میر انیس نے کیا خوب کہہ دیا، خدا کی قسم جناب عباس کے حوالے سے، کہ غازی عباس فرماتے ہیں، یہ غازی عباس کے حوالے سے میر انیس کہتے ہیں، حملہ کریں الٹ کے اگر آستین کو، ہم آسمان سمیت الٹ دیں زمین کو۔ وجہ فرمائے عزیزان گرامی، صلوات تو بڑے محمد و آل محمد پر۔ شجاعت۔ اب آئیے علم دیکھیے غازی عباس کا، علم کیا ہے۔ مجھے واقعات بیان نہیں کرنے غازی عباس کے علم کے سلسلے میں، صرف ایک بات سن لیجئے آپ۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب مولا علی کی ولادت ہوئی تو رسول نے اپنی زبان علی کے دہن میں دی۔ آج اگر کوئی نانا، کوئی دادا کسی بچے کے دہن میں زبان دے تو فوراً ٹوک دے گی، ماں ٹوک دے گی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ لیکن اس گھرانے کا یہ دستور ہے کہ زبان منہ میں دی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، دراصل بات یہ ہے کہ سرچشمہ علم ہدایت ہوتا ہے جو ایک سینے سے دوسرے سینے میں منتقل ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیں عزیزان گرامی، ایک شخص ایران سے میرے ساتھ میں امام کے پاس پہنچا، جا کے گفتگو کرنا چاہتا ہے، اور اس نے کیا گفتگو کی؟ وہ امام سے کاہے میں گفتگو کر رہا ہے؟ عربی زبان میں اس نے باتیں کرنی شروع کی۔ کیوں؟ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ایران تو یہ کبھی گئے نہیں، فارسی کیا جانتے ہوں گے معاذ اللہ۔ تو اس نے سوچا کہ میں عربی میں گفتگو کروں، مگر ہمارے امام تو وہ ہیں جو قلبوں کی کیفیتوں سے واقف ہوتے ہیں۔ امام جانتے تھے کہ یہ عربی میں بات کیوں کر رہا ہے۔ جب اس کے سوالات ختم ہو گئے تو امام نے فارسی میں جواب دینا شروع کیا۔ توجہ فرمایا، آپ نے اسے فارسی میں جواب دینا شروع کیا۔ تو وہ کہنے لگا کیا امام، میں نے آپ سے عربی میں گفتگو اس لیے کی تھی، میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کبھی ایران تو گئے نہیں، آپ فارسی کیا جانتے ہوں گے؟ کہا یہ تیری معرفت کی کمی ہے، تو امام کو پہچانتے ہی نہیں ہے۔ دیکھ، سچے امام کی اور اللہ کی طرف سے منتخب امام کی سب سے پہلی پہچان یہ ہے کہ اسے ہر زبان پر مکمل عبور ہو۔ ہم ہر زبان جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد امام نے ایک مٹی کا ٹکڑا اٹھایا
کنکری اٹھائی, اپنے دہن مبارک میں رکھی اور اس ایرانی کے دہن میں رکھ دی. وہ کہتا ہے کہ میں 70 زبانوں کا عالم ہو گیا. توجہ فرمائیں, 70 زبانوں کا عالم ہو گیا. دنیا لعاب دہن سے قرآن کے اوراق کھولتی ہے, امام علوم کے دروازے کھولتا ہے. 70 زبانوں کا عالم ہو گیا, لعاب دہن کی برکت سے 70 زبانوں کا عالم ہو گیا. جملہ سنو, عباس پیدا ہوئے, عباس پیدا ہوئے, علی آئے, اپنی زبان عباس کے دہن میں دی. حسن آئے, اپنی زبان عباس کے دہن میں دی. حسین آئے, اپنی زبان عباس کے دہن میں دی. جہاں تین اماموں نے اپنی زبان جدائی ہو. وجہ فرمائے عزیزان گرامی مرحلے فکر, تین اماموں نے جسے اپنی زبان چسائی ہو, وہ علم کی کس منزل پہ ہوگا, کس مقام پر ہوگا. اکثر مجھ سے نوجوان کہتے ہیں غازی عباس کے حسن اور خوبصورتی کے بارے میں بھی بیان کرو. بھئی کیا بیان کریں عباس کے حسن کا؟ بس تم یوں سمجھ لو کہ جس گھرانے میں چاند ہی چاند ہوں, وہ سارے چاند مل کے جس کو قمر بنی ہاشم کہیں. میں توجہ فرمائے میں کیا کہا, اللہ اکبر عزیزو, غور فرمائے. سارے چاند مل کے جس کو قمر بنی ہاشم کہیں, اس کا حسن کیا ہوگا؟ آپ کو معلوم ہے والشمس والضحاها والقمر اذا طلع, یہ سورہ جب نازل ہوا تو ابو سعید نے, روایت ہے ان سے, رسول اکرم مسجد میں بیٹھے تھے, ابو سعید پہنچے, کہا حضور شمس سے مراد کیا ہے؟ کہا شمس سے مراد میں ہوں. کہا قمر سے مراد کون ہے؟ قمر سے مراد کون ہے؟ تو ایک مرتبہ ابھی سوال کیا تھا کہ مولا کائنات مسجد کے دروازے پہ آئے. رسول نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر سوال کیا قمر سے مراد کون ہے؟ کوئی جواب نہ دیا, خاموش. 3-4 مرتبہ جب سوال کرتے رہے ابو سعید, جیسے ہی علی قریب آگے پھر اس نے پوچھا ابو سعید نے کہ قمر سے کون مراد ہے؟ کہ قمر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہا ہے اور سوال بھی کر رہا ہے. توجہ فرمائے. تو شمس سے مراد شمس نبوت, قمر سے مراد قمر امامت. یہ لقب مولا علی کا ہے. قمر کا لقب سب سے پہلے جناب عبد مناف کو ملا. جناب عبد مناف قمر بطحا کہلائے. اس کے بعد یہ قمر کا لقب جناب عبداللہ کو ملا, آپ قمر حرم کہلائے. اس کے بعد یہ قمر کا لقب سرکار دو عالم کو ملا, فی لیلت تمام ہی و کمال ہی, چادر کے نیچے پیغمبر کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمک رہا تھا. یہ لقب پیغمبر کو بھی ملا. اس کے بعد یہ لقب قاسم کو ملا. جب قاسم میدان کارزار میں آئے تو دشمنوں نے کہا کہ قاسم کا چہرہ مثل 14ویں چاند کے چمک رہا تھا. توجہ فرمانے. اور یہ لقب امام حسین علیہ السلام کو بھی ملا. جب 9 کے نیزے پہ حسین کا سر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو سب دیکھنے والے مل کے یہ کہتے تھے کہ حسین کا چہرہ مثل 14ویں کے چاند کے چمک رہا تھا. اب آپ جملہ سماعت فرمائیں. قمر کسے کہتے ہیں؟ جو سب سے خوبصورت ہو, جو سب سے حسین ہو. تو جب پورے بطحا کا حسن سمٹ کر ایک نقطے میں آ گیا تو عبد مناف کہلائے. جب پورے حرم کا حسن سمٹ کر ایک نقطے میں آ گیا وہ قمر حرم جناب عبداللہ کہلائے. جب پنجتن کا حسین حسن سمٹ کر ایک چادر میں آ گیا تو رسول قمر کہلائے. جب شہد سے زیادہ شیریں سمجھنے والے کا حسن سمٹ کر ایک نقطے میں آیا تو وہ قاسم کہلائے. اور جب مقتل میں جذبہ شہادت سے معمور حسن سمٹ کر ایک نقطے میں آیا تو وہ حسین کہلائے. اور جب یہ سارے حسن سمٹ کر ایک نقطے میں آ گئے تو وہ قمر بنی ہاشم ابو الفضل عباس کہلائے.
توجہ فرمائے عزیزان گرامی، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آج جناب غازی عباس کے سلسلے میں یہ بحث بھی زیر بحث ہے کہ عباس معصوم ہیں یا غیر معصوم ہیں۔ دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، عصمت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے عصمت مطلقہ اور ایک ہے عصمت خاصہ۔ عصمت مطلقہ وہ عصمت ہے کہ وہ 14 معصومین علیہ السلام، اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، یہ ہے عصمت مطلقہ۔ عصمت خاصہ وہ عصمت ہے جو اپنے کردار کی بلندی سے حاصل کی جاتی ہے۔ عباس وہ معصوم ہے کہ جس نے کردار کی بلندی سے یہ عصمت حاصل کی، ورنہ میں دلیل آپ کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے معصوم کے استعمال کی چیزیں غیر معصوم استعمال نہیں کر سکتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ سرکار دو عالم کی وفات کے بعد مولا علی کے چچا جناب عباس نے یہ کہا تھا کہ رسول کے ترکے میں سے مجھے بھی کچھ ملنا چاہیے۔ تو علی نے کہا تھا چچا یہ سب، یہ گھوڑا ہے، یہ تلوار ہے، یہ امامہ ہے، یہ زرہ ہے، آپ صاحب اختیار ہیں، جو چاہیں لے لیں، آپ صاحب اختیار ہیں، لے لیجئے۔ کہ علی تم جیسے بہادر کے لیے زرہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ زرہ مجھ کو دے دو۔ علی نے زرہ اٹھا کے دی، اب جو زرہ پہنائی تو زمین پہ بیٹھ گئی۔ علی جلدی کرو، یہ سے زرہ کو اتارو، مجھ سے تو اٹھا ہی نہیں جا رہا۔ علی نے زرہ کو ہٹا لیا کہ اچھا چچا ایسا کیجئے آپ یہ تلوار لے لیجئے۔ تلوار کو اٹھانا چاہا، تلوار نہیں اٹھی۔ اب عباس جو تھے ذرا ہوشیار ہوئے، علی نے کہا یہ امامہ ہے، امامہ لے لیجئے۔ کہا علی ایسا کرو تم ہی امامے کو اٹھا کے سر پہ رکھ دو۔ علی نے امامے کو اٹھا کے جو سر پہ رکھا، کہا علی چل امامے کو ہٹاؤ، میں یہ وزن نہیں اٹھا سکتا۔ معصوم کی استعمال کی چیزیں غیر معصوم استعمال نہیں کر سکتا۔ مگر جب صفین میں عباس چلے تو علی نے اپنی زرہ پہنا کے عباس کو بھیجا۔ توجہ فرمائیں میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی، مرحلے فکر ہے، اپنی زرہ پہنا کے بھیجا۔ اور سنیے میرا غازی عباس جب 12 برس کا سن ہے، صفین میں عمر 12 برس کی ہے اور 6.5 فٹ کا قد ہے عباس کا۔ 12 برس کے سن میں 6.5 فٹ کا قد عباس کا۔ اور جب جنگ ہو رہی تھی، جیسے ہی لشکر پہنچا صفین کے میدان میں، چونکہ امیر شام کا لشکر پہلے پہنچا تھا، لہذا پہنچتے ہی فرات پہ قبضہ کر لیا گیا۔ جناب مالک اشتر نے کہا مولا علی سے، مولا فرات پہ قبضہ ہو گیا اور پانی بند کر دیا گیا ہے، مولا اگر آپ اجازت دیں تو حملہ کر کے ہم فرات کو چھین لیں۔ علی نے کہا نہیں مالک، تم اپنا کام کرو، ہم اس کا انتظام کر دیں گے، ہم انتظام کر دیں گے اس کی۔ مالک چلے گئے، پریشان ہے کہ پانی کے بغیر کیا ہوگا، پہرا بیٹھا ہوا ہے۔ علی نے خاموشی سے عباس کو بلایا۔ 12 برس کا سن ہے، گھوڑے پہ سوار کیا، زرہ پہنائی، عباس جاؤ فرات پہ قبضہ کرو۔ دیکھیے تمنا ہے علی کہ علی دیکھنا چاہتے ہیں، کربلا کے لیے مہیا کیا ہے کہ جاؤ عباس فرات پہ قبضہ کرو۔ عباس گھوڑے کو مہمیز کر کے فرات پہ پہنچ کے جناب مالک پھر آئے، مولا اجازت دے دیجئے ہم حملہ کر کے فرات پہ اپنا قبضہ کر لیں۔ کہا ہم نے فرات پہ قبضہ کرنے کے لیے عباس کو بھیجا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ مالک اتنے گھبرائے، مولا تنہا عباس کو بھیج دیا، ارے عباس تو بہت کم سن ہے۔ اتنے گھبرائے کہ فوراً گھوڑے پہ بیٹھے، گھوڑے کی پشت پر زین بھی نہیں کسی، گھبراہٹ کے عالم میں، ارے تنہا گئے اور گھوڑے کو مہمیز کر کے فرات پہ پہنچے۔ اب جب پہنچے تو فرات پہ عباس کا قبضہ تھا۔ توجہ فرمائے چیزاں کے فرات پہ عباس کا قبضہ تھا۔ عباس اس بہادر کا نام ہے جس نے 2 مرتبہ فرات پہ قبضہ کیا، 1 مرتبہ صفین میں قبضہ کیا، 1 مرتبہ کربلا میں قبضہ کیا۔ صلوات میں محمد و آل محمد۔ سے عباس ہے، عباس ہے، عباس ہے۔
عباس ہے، 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 عباس کا قبضہ تھا فرات پر. اور اس کے بعد میرے مولا علی نے عباس کو بلایا اور چہرے پہ نقاب ڈالی. عباس جاؤ حملہ کرو. عباس جدھر سے نکلتے ہیں لاشوں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں. اور ایک مرتبہ چاروں طرف سے آوازیں بلند کی، ہاذا علی، ہاذا علی، یہ نقاب پہن کے علی آ گئے، ہاذا علی، ہاذا علی. علی گھوڑے کو مہمیز کر کے آگے بڑھے، عباس کے قریب پہنچے، چہرے سے نقاب کو الٹا، ہاذا قمر بنی ہاشم. ارے یہ میں نہیں لڑ رہا، میری دعا لڑ رہی ہے. میں نہیں لڑ رہا، میری دعا لڑ رہی. صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد. پھر تیسری مرتبہ مولا علی نے عباس کو بلایا، عباس جاؤ میدان میں. عباس تلوار لے کر میدان میں پہنچی. مالک قریب بیٹھے ہیں. علی نے مالک سے کہا، مالک تم نے ہمیں خندق میں لڑتے ہوئے دیکھا ہے، تم نے ہمیں احد میں لڑتے ہوئے دیکھا ہے. اے مالک اب ذرا تم عباس کو لڑتے ہوئے دیکھو. مد مقابل آیا، عباس نے واصل جہنم کیا. جب 9 بڑے پہلوان عباس کے ہاتھوں مارے گئے تو ابن شعثہ جو اپنے 7 بیٹوں کے ساتھ آیا ہوا تھا، کسی نے جا کے ابن شعثہ سے کہا کہ اب لگتا ہے تم ہی کو جانا پڑے گا کہ اس لڑکے نے سارے بڑے بڑے جوان جو ہیں ان کو قتل کیا ہے. تو اس نے کہا کیسی بات کرتے ہو تم، یہ لڑکے صحیح طرح سے لڑ ہی نہیں رہے تھے. تم ایسا کرو میرے کسی ایک بیٹے کو بھیج دو، اسے ختم کر دے گا. اور وہ پہلا بیٹا گیا، 2 ٹکڑے ہو کے زمین پہ گر گیا. دوسرے کو بھیجا، 2 ٹکڑے ہو کے زمین پہ گر گیا. تیسرے کو بھیجا. جب سارے اس کے بیٹے 7 مارے گئے تو اب وہ خود اٹھا آیا عباس کے سامنے، کہا اے لڑکے مجھے تیری کمسنی پہ رحم آتا ہے، تو کمسن ہے، اپنے اوپر رحم کر واپس چلا جا. تجھے معلوم نہیں ہے کہ میرا نام، میں ابن شعثہ ہوں، بڑے بڑے پہلوان میرے نام سے لڑستے ہیں، اس لیے میں تجھے موقع دیتا ہوں کہ تو پلٹ جا. عباس نے کہا ہم نے سنا ہے بہت پہلے جنگ خندق میں میرے بابا کے مقابلے میں 13 جیسا ہی پہلوان آیا تھا، اور جو تو آج کہہ رہا ہے وہ بھی میرے بابا سے یہی کہہ رہا تھا. عباس قسم کھاتا ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں عباس کی جان ہے، اگر تیرا بھی وہی انجام نہ کروں جو میرے بابا نے اس کا کیا تھا تو مجھے علی کا بیٹا عباس نہ کہنا. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. تو ایک مرتبہ اس نے کہا وار میں کروں گا یا تم کرو گے؟ کہا تو بنی ہاشم کے جنگ کے اصولوں سے بھی واقف نہیں ہے. ہم اپنی طرف سے پہلے ابتدا نہیں کرتے، پہلے ہم موقع دیتے ہیں. ہم تجھے موقع دیتے ہیں. وار کرتا رہا، 70 وار کیے. عباس ڈیفینس کرتے رہے. پھر اس کے بعد عباس نے کہا اب ہم وار کرتے ہیں. سنیے گا، عباس نے تلوار کا وار نہیں کیا، اس کی کلائی پہ نہ جانے کس طرح وار کیا کہ اس کی تلوار چھوٹی، ہوا میں اچھلی اور عباس کے ہاتھ میں آ گئی. جناب عباس نے تلوار کو اپنے ہاتھ میں لیا، وہ کانپنے لگا. جناب عباس نے پھر تلوار کو واپس کر دیا. خدا کی قسم غازی نے میدان جنگ کو کھیل کا میدان بنا دیا. بچہ فرمایا عزیزان گرامی، پھر تلوار کو واپس کر دیا. اس نے پھر وار کیا، جناب عباس نے پھر کلائی پہ وار کیا، پھر تلوار اچھلی، پھر ہاتھ میں آ گئی. اب وہ کانپنے لگا. ادھر پورا لشکر صفین میں دیکھ رہا ہے، سب گھبرائے ہوئے ہیں. اب ایک
جنگی حربہ استعمال کیا گیا. ایک شخص گھوڑے کو لیے ہوئے آگے بڑھا اور کہتا ہے اے عباس میں جس گھوڑے پہ سوار ہوں یہ میں نے بنی ہاشم سے چھینا ہے. عباس نے ابن شاسا کو تو وہیں چھوڑا اور ایک مرتبہ گھوڑے کو لے کے اس کی طرف بڑھے. وہ گھوڑا لے کے پیچھے بھاگا. عباس لشکر میں ڈوب گئے. وہ آگے بڑھتا رہا. عباس نے آگے جا کے اسے پکڑا, ایک وار کیا, گھوڑے سے زمین پہ گرا. قتل نہیں کیا اسے. گھوڑے کی پاک پکڑے ہوئے عباس پلٹے, لے کے پلٹے. ابن شاسا کو وہیں چھوڑا. مولا کے پاس آئے, بابا یہ کہہ رہا تھا کہ یہ گھوڑا ہم نے بنی ہاشم سے چھینا ہے. کہ بیٹا عباس ان کی کیا مجال, یہ بنی ہاشم سے گھوڑا چھین لیں. یہ گھوڑا چرا کے لے کے گیا تھا, یہ چرا کے لے کے گیا تھا. ہاں عباس تو وہ بہادر ہے جو میدان جنگ سے گھوڑا چھین کے لایا ہے. عباس توجہ فرمائے, صلوات بھیجے محمد و آل محمد. پھر ابن شاسا میدان میں آیا, پھر مقابلہ شروع ہوا. عباس اسی طرح کرتے رہے. ایک مرتبہ وار کیا, گھوڑے سے زمین پہ گر گیا. پھر اس کے سینے کی طرف گئے, پھر چھوڑے, پھر کھڑے ہو گئے, الگ آگے. جب بہت دیر گزر گئی تو مولا علی آگے بڑھے. آگے بڑھ کے کہا مسکرا کے بیٹا عباس اب بہت ہو گیا کھیل. ہائے ہائے توجہ فرمائے, بیٹا اب اسے قتل کرو. ایک وار کیا, 2 ٹکڑے ہو کے زمین پہ گرا. صلوات پہ محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی, کربلا کے میدان میں بھی جب عباس فرات پہ جا رہے تھے تو ایک شخص نے اپنے گھوڑے کے آگے نیزے کو رکھا اور نیزے کو رکھ کے عباس کی طرف دوڑنا شروع کیا. اس نے, غازی عباس نے کیا کیا سنیں گے آپ. عباس اپنے مقام پہ کھڑے ہو گئے. وہ تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے عباس کی طرف بڑھ رہا ہے. عباس اپنے مقام پہ کھڑے. آپ کو جانتے ہیں کہ گھوڑے کی پاور کیا ہے؟ گھوڑے کی پاور ہے 746 واٹ. وہ تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے عباس کی طرف بڑھا. عباس نے فوراً نیزے کو پکڑا. تو خدا کی قسم جملے یہ ہے کہ یوں لگا کہ جیسے گھوڑے کو جنبش بھی نہ ہو, یوں ہی ٹھہر گیا گھوڑا. اور نیزے کو پکڑ کے آپ نے نیزے کو اٹھانا شروع کیا. نیزے کو اٹھانا شروع کیا تو اس کے پیر جو تھے وہ رکابوں میں الجھ گئے. تو جب پیر رکابوں میں الجھے تو وہ بھی اٹھا, گھوڑا بھی اٹھا. وجہ فرمائے عزیزان گرامی. اور جب اوپر اٹھا لیا تو نیزے کو کھینچ کے سینے میں اتار دیا غازی نے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ایک مرتبہ کا ذکر ہے, غازی عباس, آپ جانتے ہیں تلوار چلانا کس نے سکھایا تھا عباس کو؟ مولا علی نے سکھایا تھا. اور تلوار کا وار سکھاتے ہوئے میرے مولا علی نے کہا عباس آج ہم تم کو تلوار کا وہ وار سکھا رہے ہیں جو ہمارے علاوہ کوئی نہیں جانتا. غازی عباس نے بڑے اشتیاق اور شوق کے ساتھ اس ہاتھ کو سیکھا. اس کے بعد مولا علی نے عباس کو ایک باغ کی حفاظت کے لیے منتخب کیا. عباس باغ کی حفاظت کر رہے ہیں. رات کے وقت ایک سوار چہرے پہ نقاب ڈال کے آیا اور باغ کو کچھ نقصان پہنچانا چاہتا تھا. غازی نے للکار کے روکا, وہ نہیں رکا اور اس نے تلوار نکال لی. عباس نے بھی فوراً تلوار نکالی. تلوار پہ تلوار چل رہی ہے مگر نہ سوار کامیاب ہوتا ہے نہ عباس فتح یاب ہوتے ہیں. عباس سوچ رہے ہیں کیسا بہادر ہے یہ. آخر ایک مرتبہ دل میں خیال آیا کہ میرے بابا نے مجھے تلوار کا ایک وار سکھایا تھا اور کہا تھا, بابا نے کہا تھا بیٹا آج تمہیں ہم تلوار کا وہ وار سکھا رہے ہیں جو ہمارے علاوہ کوئی نہیں جانتا. عباس نے اس وار کو استعمال کیا, سوار نے خوبی سے اسے بھی کاٹ دیا. اب غازی نے فوراً گھوڑے کو پیچھے کھینچا اور تلوار کو نیام میں رکھ لیا. تلوار کا رکھنا تھا کہ سوار بھی رخ پر پلٹ کے چلا گیا. عباس واپس آئے, گھر کے گوشے میں سر کو جھکائے ہوئے.
خاموش بیٹھے ہیں. علی قریب پہنچے. عباس کیا بات ہے عباس؟ عباس کیوں سر جھکا رہے ہو؟ کہ بابا آپ نے ہمیں تلوار کا وار سکھایا، تلوار چلانا سکھایا ہے. کہا بیٹا ہم نے سکھایا. کہ بابا آپ نے ہمیں تلوار کا ایک وار سکھایا تھا اور آپ نے کہا تھا ہمارے علاوہ کوئی نہیں جانتا. کہا بیٹا سکھایا تھا. کہ بابا ایک سوار آج باغ کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا، ہم نے اسے روکا، وہ نہیں مانا، اس نے تلوار نکالی. بابا پوری رات گزر گئی تلوار چلاتے چلاتے، میں نے وہ وار بھی استعمال کیا لیکن سوار نے اس وار کو بھی کاٹ دیا. علی نے مسکرا کے سینے سے لگایا. کہ عباس نقاب کے پیچھے کوئی اور نہیں تھا، تیرا بابا علی تھا. اے میرے لال، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تو کربلا میں کس طرح میرے حسین کی نصرت کرے. سنے عزاداران امام مظلوم. اور جب ذکر آ گیا تو سنے غازی عباس وہ ہے کہ جو باب الحوائج ہے. اور جس طرح آپ نے غازی عباس کے فضائل سنے ہیں، میں ابھی آپ کی خدمت پر روایت بیان کروں گا. عزیزو سنے، عزیزو کربلا معلی میں بہترین ڈاکٹرز کا انتظام رہتا ہے کہ اگر کوئی اچانک بیمار ہو جائے تو اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے ڈاکٹرز موجود رہتے ہیں. ایک عورت جس کا جوان بیٹا کربلا میں بیمار ہو گیا، بچنے کی کوئی امید نہیں رہی، تو آخر میں وہ اپنے بیٹے کو لے کے سب سے بڑے ڈاکٹر کے پاس پہنچی اور ڈاکٹر سے جا کے کہا. ڈاکٹر نے دیکھا کہ تیرا بیٹا بچ نہیں سکتا، لا علاج ہے، اب یہ تیرا بیٹا بچ نہیں سکتا. تو اس نے کہا ضرور بچے گا میرا لال. بیٹے کو لے کے کہاں پہنچی؟ غازی عباس کے روضے میں. اور جا کے کہا ہے باب الحوائج. ایک کپڑے سے بیٹے کے ہاتھ کو باندھا، اس کے دوسرے سرے کو زری سے باندھا. کہ باب الحوائج اپنے بیٹے کو تمہارے حوالے کر کے جا رہی ہے، بیٹے کو تم سے واپس لوں گی. ماں کی محبت. ساری رات بستر پہ کر وہ بے چینی کے عالم میں گزاری. اور یہ واقعہ کون سا ہے آپ جانتے ہیں؟ مولانا مظفر حسین صاحب طاہر جرولوی ہے علی اللہ مقام، اس واقعے کو مجلس میں پڑھتے تھے اور وہ خود کربلا معلی میں موجود تھے. ان کا کم سنی تھی، بچپنا تھا، اپنے والد کے ساتھ گئے تھے، ممبر پہ اکثر بیان کرتے تھے. تو جب وہ عورت صبح کو گئی تو کیا دیکھا؟ اس کا بیٹا سامنے کھڑا. بیٹے تم کیسے بچ گئے؟ تمہارے بچنے کی تو کوئی امید نہیں تھی. کہ میرے ساتھ جو کچھ گزرا ہے میں بیان کروں گا، لیکن سارے علماء کو بلایا جائے. علماء کو بلایا گیا. مولانا طاہر جرولوی صاحب کے والد وہاں موجود تھے، یہ خود بھی موجود تھے. اس لڑکے نے بیان کرنا شروع کیا علماء کے سامنے کہ اچانک یوں لگا جیسے میرے جسم میں کانٹے بچھ رہے ہیں. کہ ایک آواز آئی، خبردار تم اس کی روح قبض نہیں کر سکتے. دوسری آواز آئی، لیکن ہمیں اللہ کا حکم ہے. پھر ایک آواز آئی، لیکن یہ اس وقت ہماری پناہ میں ہے. عباس کی عظمت کو سمجھو خدا کی قسم، کہ یہ ہماری پناہ میں ہے. پھر خاموشی، پھر سناٹا رہا. پھر آواز آئی، لیکن ہمیں اللہ کا حکم ہے، ہم حکم خدا سے مجبور ہیں. کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو تم روح قبض کر لو، مگر آج سے اللہ کی بارگاہ میں عباس کا پیغام پہنچا دو کہ عباس کے نام کے ساتھ عباس کا لقب باب الحوائج ختم کر دیا جائے. تھوڑی دیر سناٹا رہا، خاموشی رہی. پھر آواز آئی، عباس تیرے نام کے ساتھ تیرا لقب باب الحوائج ختم نہیں کیا جا سکتا، ہم تیرے چاہنے والے کو دوسری زندگی دیتے ہیں. عزاداران امام مظلوم، غازی عباس کی ایک انفرادی خصوصیت یہ ہے. آج 8 محرم ہے، آپ نے غازی عباس کی نظر دلائی ہوگی. اس نظر کو کیا کہتے ہیں؟ حاضری کہتے ہیں. نہیں، پورے دنیا میں 8 محرم کو جب غازی کی نظر ہوتی ہے تو نظر نہیں کہی جاتی، حاضری کہا جاتا ہے. کیوں؟ علی اکبر کی نظر کو حاضری نہیں کہتے، قاسم کی نظر کو حاضری نہیں کہتے، اور محمد کی نظر کو حاضری نہیں کہتے. یہ عباس کی نظر کو حاضری کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ بار میں امام فرماتے ہیں کہ جب غازی کی حاضری ہوتی ہے، جب غازی عباس کی نظر ہوتی ہے، تو بار میں امام فرماتے ہیں میں خود وہاں پہ جاتا ہوں.
اس لیے عباس کی نظر کو نظر نہیں کہتے، حاضری کہتے ہیں۔ میرے مولا، آپ نے علی اکبر کی نظر کے لیے نہیں کہا کہ میں جاتا ہوں، قاسم کی نظر کے لیے نہیں کہا کہ میں وہاں آؤں گا، یہ عباس کی نظر کے لیے کیوں کہا؟ تو جواب دیا، بات یہ ہے اکبر کے برچھی لگی مگر وہ زخم نہیں پہنچا جو عباس کے بازوؤں کے کٹنے سے پہنچا، قاسم کا لاشہ پامال ہوا مگر وہ زخم نہیں پہنچا جو عباس کے بازوؤں کے کٹنے سے پہنچا، اس لیے کہ جب غازی کے بازو کٹے تو زینب کے سر سے چادر چھن گئی، زینب کے سر سے چادر چھن گئی۔ عزادارو، تفصیل سے پڑھنے کا موقع نہیں ہے ورنہ میں روایت پڑھتا آپ کی خدمت میں۔ وہ روایت 12ویں امام علیہ السلام خود فرماتے ہیں، مکمل روایت نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ بڑی طویل روایت ہے، بس 2 جملے اس روایت کے سنا رہا ہوں، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر وہ روایت پڑھوں گا آپ کی خدمت میں۔ روایت یہ ہے کہ 12ویں امام علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ جہاں غازی عباس کے نام کی مخصوص مجلس ہوتی ہے تو میرے 12ویں امام فرماتے ہیں کہ مجھ پہ تمام معصومین کی طرف سے یہ ذمہ داری عائد کی جاتی ہے کہ جو مجلس میں آنے والے غازی عباس کا ذکر سن کے دہاڑے مار مار کے روئیں تو میرے ذمہ یہ ذمہ داری ہے کہ ان کی دلی تمناؤں کو اپنے ہاتھوں سے لکھ کے قبولیت کی مہر لگا کر فرشتوں پہ یہ ذمہ داری عائد کر دوں کہ یہ اپنی جگہ سے اٹھنے نہ پائے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے۔ خدا کی قسم بآواز بلند گریہ کرنا، میرے 12ویں امام تشریف لے آئے ہیں، خدا کی قسم آپ کے دلوں کی رازوں سے واقف ہیں، تمناؤں سے واقف ہیں، خدا کی قسم، اور جی بھر کے ماتم کیجئے گا عزاداران امام مسلم۔ وہ غازی عباس، آپ جانتے ہیں کربلا معلیٰ میں ایک شخص تھا جس کا نام عبداللہ تھا، وہ 8 محرم کو غازی عباس کی نظر دلاتا تھا۔ ایک روز 7 محرم کو غازی کے روزے میں پہنچا اور جالیوں کو پکڑ کے یہ کہتا ہے، اے غازی عباس، آج یہ طے کر کے آیا ہوں کل میں حاضری اس وقت تک کسی کو نہیں کھلاؤں گا جب تک کہ آپ کل خود نہ تشریف لائیں گے، جب تک آپ خود تشریف نہیں لائیں گے میں کسی کو حاضری نہیں کھلاؤں گا۔ اور ایک مرتبہ جالیوں کو پکڑا، اے غازی عباس، تم کو سکینہ کا واسطہ، تم کو سکینہ کا واسطہ غازی عباس، کل ضرور آئیے گا غازی عباس۔ یہ کہہ کے چلا گیا۔ 8 تاریخ آئی، غازی کی حاضری کا اہتمام ہوا، نظر کا کھانا تیار ہوا، اور ایک مرتبہ کربلا کے مومنین جن کو بلایا ہے وہ سب گھر پہ آ گئے۔ سب نے کہا بھائی نظر دلاؤ، غازی عباس کی نظر دلاؤ اور ہم کو نظر کا کھانا کھلاؤ۔ اس نے کہا بھائی آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ تھوڑی دیر انتظار کر لو، مجھے کسی کا انتظار ہے، مجھے کسی کا انتظار ہے۔ سب لوگ خاموشی سے بیٹھ گئے، بہت دیر گزر گئی، پھر اصرار بڑھا، بھائی کیوں دیر کر رہے ہو، ہمیں غازی کی نظر کا کھانا کھلاؤ۔ کہا بھائی تھوڑی دیر اور انتظار کر لو۔ دوڑا ہوا اپنی زوجہ کے پاس گیا، کہا سچ بتا دے تجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی ہے، سچ بتا تجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی ہے؟ ارے میں تو سکینہ کا واسطہ دے کے آیا تھا غازی کو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سکینہ کا واسطہ دو اور غازی نہ آئے؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، کیا غلطی ہو گئی۔ پھر دیر گزری، انتظار میں ہے، لوگ بار بار اصرار کر رہے ہیں کہ دروازے پہ کسی نے دق الباب کیا۔ اب جو دق الباب کیا، یہ تیزی سے دروازے کے پاس آیا، دیکھا ایک جوان خوبرو، سر پہ عمامہ، چہرے سے نور کی شعائیں نکلی ہوئی، مگر انتظار میں کچھ اس طرح تھا کہ اضطراب کچھ اس طرح تھا کہ پہچان نہیں سکا۔ آنے والے نے کہا بھائی میں نے سنا ہے کہ تمہارے یہاں عباس کی حاضری ہے۔ کہا ہاں میرے یہاں حاضری ہے، آپ بھی تشریف لائیے، میں نے مومنین کو بلایا ہے، تشریف لائیے۔ وہ آئے، وہ کہتا ہے ایک مقام پہ آ کے بیٹھ گئے۔
پھر میں کسی کا انتظار کرنے لگا. جب دیر گزری تو مومنین نے کہا بھائی تم کیا انتظار کر رہے ہو, کس کا انتظار کر رہے ہو, دیکھو ان سے بہتر کون ہے, ارے انہی سے حاضری دلا دو نا, وہ آنے والا تو آیا نہیں. تو یہ بڑے مایوسی سے کہتا ہے آپ ہی نظر دے دیجئے. یہ اپنے مقام پہ کھڑے ہوئے, کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اس نے کہا بھائی کیا غضب کرتے ہو, میرے غازی کی حاضری اس طرح نہیں دی جاتی, ایسے نظر نہ دو. کہا پھر کیسے دیں, کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے نظر دو. ارے غازی کی نظر دونوں ہاتھوں کو اٹھاؤ کہ ایک مرتبہ اب آنکھ کو جھٹکا لگا, کیا دیکھا دونوں ہاتھ کدے ہوئے. اے بھائی بلاتا بھی ہے اور پہچانتا بھی نہیں ہے. مولا سلامت رکھے عطا دارو, بآواز بلند گریا کیجئے خدا کی قسم. اے بھائی بلاتا بھی ہے وہ غازی عباس, علی کی تمنا عباس. خدا کی قسم ہاتھوں کو جوڑے ہوئے کھڑے, آقا مرنے کی اجازت دے دیجئے, آقا جنگ کی اجازت دے دیجئے آقا. تو حسین نے کہا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. عباس عزادارو کیا جملہ کہا ہے, عزادارو تصور کرو اس جملے کو, گہرائی سے, دل کی گہرائیوں سے سنو عباس کے اس جملے کو. کیا کہا عباس نے, آقا اب وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار, اب وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار. کہا عباس اگر تم جانا ہی چاہتے ہو تو بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو. عباس نے سکینہ کو بلایا, بیٹی سکینہ مشکیزہ لے کے آؤ. سکینہ مشکیزے کو لے کے آئیں, مشکیزے کو لیا, اپنے علم میں مشکیزے کو باندھا, اور اس کے بعد سکینہ سے کہا سکینہ اپنے چچا کے سر پہ ہاتھ رکھ. سکینہ نے ہاتھ رکھا. کہ بیٹی اب قسم کھا جب تک تیرا چچا واپس نہ آ جائے گا تو روئے گی نہیں. کم وہ سکینہ قسم کھاتی ہے. ہم نے عباس چلنے لگے تو حسین نے کہا جب جملہ کہا عباس سنو, عباس تلوار ہاتھ میں ہے عباس کے. حسین نے کہا عباس ٹھہرو, عباس تلوار یہیں چھوڑ کے جاؤ, عباس تلوار یہیں چھوڑ کے جاؤ. عباس نے دونوں ہاتھوں میں تلوار لی, حسرت بری نگاہ سے آقا کے چہرے کو دیکھا اور تلوار کو قدموں میں رکھ کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. مولا سمجھ گیا عباس, کہ عباس علم کے پھریرے کو جھکاؤ. عباس نے علم کے پھریرے کو جھکایا. حسین نے انگلی کے اشارے سے لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنا احترام کرتے ہیں عباس. گھوڑے کی باگ پکڑے ہوئے آہستہ آہستہ آگے بڑھتے رہے کہ آقا پیچھے رہ جائیں تو میں سوار ہو جاؤں. اور حسین چاہتے ہیں کہ اپنے شیر کو اپنے ہاتھوں سے سوار کریں. آقا آقا آپ چلے جائیے, آقا ہم چلے جائیں گے. کہ نہیں عباس ہم سوار کریں گے. عباس کے بازو پکڑ کے حسین نے گھوڑے پہ عباس کو سوار کیا. یہ جملہ سن سکتے ہیں آپ, سنیں گے آپ. عباس گھوڑے پہ بیٹھے, حسین زمین پہ بیٹھ گئے. اللہ دارو قیامت کا جملہ پڑھ لیا میں نے خدا کی قسم. عباس گھوڑے پہ بیٹھے, حسین زمین پہ بیٹھ گئے. عباس حسین کی قوت کا نام تھا. عباس چل رہا تھا تو حسین بھی چل رہا تھا. عباس بیٹھ گیا تو حسین زمین پہ بیٹھ گیا. 4000 کا لشکر. عباس کو دیکھنے کے بعد کس کی مجال تھی کہ فرات پہ ٹھہر جاتا. عباس فرات میں اترے, سوکھی ہوئی مشکیزے کو آب سطح پہ رکھ کے تر کیا, چلو میں پانی لیا, پانی میں حسرتوں کی تصویر نظر آنے لگی. ایسا لگا جیسے سکینہ پانی میں کھڑی ہے.
اور کہہ رہی ہو چچا حلق سے آواز نہیں نکلتی، چچا میرا اصغر جھولے میں تڑپ رہا ہے۔ 3 دن کی پیاس، عباس نے پانی کو پھینکا، ہاتھوں کی تری کو دامن سے خشک کیا، کہیں سکینہ ہاتھوں کی تری کو نہ دیکھ لے۔ اس کے بعد مشکیزے میں پانی بھرا، اب شیر ترائی سے بلندی کی طرف چلا، 4000 کا لشکر، چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہونے لگی۔ عباس مشکیزے کو سینے سے لگائے ہوئے تیزی سے خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہاں عزاداران امام مظلوم کہ ایک ظالم نے چھپ کے وار کیا، عباس کا ایک شانہ قلم ہو گیا، عباس نے پرواہ نہ کی، پھر چھپ کے وار کیا، عباس کا دوسرا شانہ قلم ہو گیا۔ مشکیزے کو دانتوں میں دبایا، تیزی سے چلے کہ ایک مرتبہ پسر سعد ملعون نے کہا ارے اس وقت عباس کی جان عباس کے جسم میں نہیں ہے، مشک سکینہ میں۔ اگر عباس کو گھوڑے سے گرانا چاہتا ہو تو مشکیزے پہ تیر لگا، ارے ایک تیر لہراتا ہوا آیا، مشک سکینہ پہ لگا۔ ادھر پانی بہا، ادھر خون پانی ہو گیا۔ عباس نے سر جھکایا کہ ایک مرتبہ ایک ملعون نے گرز آہنی مارا، مسجد کوفہ کی تاریخ دہرائی گئی۔ عباس نے گھوڑے سے کہا ایک گھوڑے پلٹ چل۔ اب عباس خیمے میں جانے کے قابل نہیں رہا، چند قدم چلے، ہمت نے ساتھ چھوڑ دیا۔ عباس گھوڑے پہ ڈگمگانے لگے، دل چاہتا ہے آواز دوں یا علی نجف سے آئی۔ آپ کے عباس کے ہاتھ نہیں ہیں جو زمین پہ ٹیک سکتے۔ ارے میں نہیں کہہ سکتا عباس کیسے زمین پہ آئے۔ ہاں مجھے ایک روایت ملتی ہے کہ ایک عالم دین نے غازی عباس کے روزے میں غازی عباس کے مصائب پڑھے، بڑا ماتم ہوا، بڑا گریہ ہوا۔ جب یہ عالم دین، جب یہ ذاکر حسین رات کو سو گیا تو کیا دیکھا، شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ خواب میں آئی اور آگے کہتی ہیں اے میرے لال کے ذاکر، تو میرے بیٹے کے مصائب بیان نہیں کرتا؟ تو ذاکر کہتا ہے کہ اب شاید امام حسین کو کہہ رہی ہیں۔ کہا ہے شہزادی میں آقا حسین کے مصائب بیان کرتا ہوں؟ کہا نہیں میں حسین کو نہیں کہہ رہی، میں اپنے بیٹے عباس کا ذکر کرتی ہوں۔ کہا شہزادی آج ہی میں نے غازی عباس کے مصائب بیان کیے ہیں۔ کہا ہم اس لیے خواب میں آئے ہیں کہ تو نے عباس کی ہر مصیبت کا تذکرہ کیا، مگر جو عباس پہ سب سے بڑی مصیبت تھی تو نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ کہا شہزادی آج کے بعد ضرور پڑھوں گا، لیکن بتائیے تو صحیح کہ وہ کون سی مصیبت تھی؟ کہا میرے لال کے ذاکر، ارے تو خود سوچ کہ جو بھی گھوڑے سے گرتا تھا ہاتھوں کو زمین پہ ٹیکتا تھا، مگر میرے عباس کے ہاتھ نہیں تھے۔ جزاک اللہ عزادار، خوب ماتم کرو بابا۔ میرے عباس کے ہاتھ نہیں تھے جو زمین پہ ٹیک تھا۔ تھوڑے سے زمین پہ آواز ہے بابا اے میرے آقا میرا آخری سلام۔ حسین تیزی کے ساتھ بڑھے، ہاتھ کمر تک پہنچ گیا، عباس اس آواز نے کمر کو توڑ دیا، تیزی سے آگے بڑھے، راستے سے عباس کا شانہ اٹھا کر عبا کے دامن میں لیا، دوسرا شانہ اٹھایا، لاش عباس پہ آئے، سر کو زانو پر رکھا۔ کون سا سر جو دوبارہ ہو چکا ہے، کون سا سر جس پہ گرز آہنی لگ چکا ہے۔ عزاداران امام مظلوم کیسے عباس کا سر کو زانو پر رکھا، اسے حسین کا دل جانتا ہے، مگر روایت میں ملتا ہے کہ عباس نے سر ہٹا لیا، سر ہٹا لیا۔ پوچھا عباس یہ سر کیوں ہٹا لیا؟ کہا آقا بات یہ ہے آقا کا سر اور غلام کا زانو، آقا غلام کا سر اور آقا کا زانو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مولا آپ آقا ہیں میں غلام ہوں۔ نہیں عزادارو عباس کا یہ مقصد نہیں تھا، شاید عباس کا مقصد یہ تھا اے میرے آقا میرا سر تو آپ کے زانو پر ہے لیکن آپ کا سر کس کے زانو پہ ہوگا؟ مظلومیت نے آواز دی عباس گھبرانا نہیں عباس، جب حسین گھوڑے سے گرے گا تو دکھیاری ماں پہنچ جائے گی۔ عباس حسین کے سر کو اپنی زانو پر
عباس وصیتیں کر کے خاموش ہوئے۔ حسین کی زبان پہ مرثیہ آ گیا، اے عباس اب وہاں کے چین سے سوئیں گی جو تیرے خوف سے جاگا کرتی تھی۔ اے عباس اب تیری سکینہ کو بھی سونا نصیب نہ ہوگا، اب تیری سکینہ کو بھی سونا نصیب نہ ہوگا۔ ہاں دادارو، تمام بچے در خیمے پہ کھڑے ہیں، بچے در خیمے پہ کھڑے ہیں۔ عزاداروں، مجلس تمام ہو رہی ہے، جی بھر کے ماتم کیجئے گا۔ تمام بچے در خیمے پہ کھڑے ہیں، ہاتھوں میں کوزے لیے ہوئے کھڑے ہیں۔ بچوں کی سردار سکینہ کہتی ہے دیکھو میرے چچا پانی لا رہے ہیں، میرے چچا پانی لا رہے ہیں، اب تم پیاسے نہ رہو گے۔ کہ ایک مرتبہ غازی کا علام جو خیمے میں آیا، سکینہ نے دیکھا علم تو علی اکبر کے ہاتھ میں، سکینہ لپٹ گئی اور ایک مرتبہ تڑپ کے کہا ارے میرے امو کہاں گئے، میرے امو کہاں گئے؟ آواز دی سکینہ، ارے تیرا چچا مار ڈالا گیا۔ سکینہ نے فرات کا رخ کیا، آواز دی امو اب سکینہ پانی کا شکوہ نہ کرے گی۔ ہاں دادارو، زینب نے سنا، آواز دی میرے بابا مجھ سے کہتے تھے زینب تیرے بازو میں رسن مانی جائے گی، تو میں یہ کہتی تھی جس کے عباس جیسا بھائی ہو کون رسن مانے گا؟ اب مجھے یقین آ گیا، زینب تیرے ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ سیعلم الذین ظلموا